بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا صدق اللہ مولانا العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جن کو اللہ نے جتنی آواز دی ہے اتنی بلند آواز سے درود شریف پڑھیں حضور کی ذات پر۔ یہ درمیان میں پارٹنرشپ کیوں بنائی آپ نے؟ صرف راستے کی وجہ سے ساری پارٹنرشپ؟ ٹھیک، انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، استاذ العلماء، عالم باعمل برادر مکرم حضرت مولانا محمد نعمان حاشر صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت کے پیار برے حکم پر برادر عزیز حضرت مولانا عبد الودود صاحب، برادر مکرم جناب محمد ابراہیم صاحب، ان کی اور ان کے رفقا کی پیار بھری پرخلوص دعوت پہ دین کی نسبت سے میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے آپ جیسے قرآن و سنت سے محبت کرنے والے غیور مسلمانوں کی زیارت کا موقع ملا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ میری اور آپ کی اس ملاقات کو میرے لیے، آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میں زیادہ دیر آپ کے سامنے گفتگو نہیں کروں گا، انتہائی اختصار کے ساتھ، کیونکہ آج کل موٹر وے بند ہو جاتا ہے، پہلے دھند پڑتی تھی، اب اندھا دھند پڑتی ہے۔ موٹر وے والے کہتے ہیں جی ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، تو ہم کہتے ہیں جی ہم کدھر جائیں؟ اس لیے، اور یہ بھی ویسے بھی پروگرام مغرب کے بعد تھا، اور مجھے آج پتہ چلا ہے کہ پنڈی میں مغرب رات کے 8:30 بجے ہوتی ہے، تو آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ سنائیں اور میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات سنا دوں۔ یہ سبحان اللہ کہنا کوئی شرک نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے آپ کو غیر اللہ کے نام سے دینے کا روکا ہے، تم اللہ کے نام کا بھی نہیں دیتے، یعنی استادوں سے ترقی کر گئے۔ اس لیے سبحان اللہ اللہ کی تعریف ہے۔ بازاروں میں ہماری زبان پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہے،
تو مسجد میں آ کر جب ہم اللہ کی تعریف کریں گے سبحان اللہ، تو یہ ہماری زبان پاک ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ سبحان اللہ کہنا دونوں جہانوں کی کامیابی کا سبب بن جائے۔ اور جب حضور کا نام آئے تو پھر کیا کہنا ہے؟ بولیے بولیے بھائی، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ نے وہ حبیب دیا، وہ محبوب دیا، اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا کہ جس نبی کا مقام، مرتبہ، بلندی، عظمت اتنی بلند ہے کہ اللہ بھی نبی کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے 23 سال لگا دیتا ہے۔ تیری اور میری اور کائنات کے مومنوں کی ماں سے پوچھا تھا کسی نے کہ امی جی حضور کے اخلاق بتلائیے، آقا کی سیرت بتلائیے، تو امی نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا جی پڑھتے ہیں۔ ہم نے قرآن کے بارے میں نہیں پوچھا، صاحب قرآن کے بارے میں پوچھا ہے۔ تو امی نے فرمایا کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ اتنی عظمت والا رسول، اتنی بلندی والا رسول، کہ اگر تمام انبیاء مسجد میں جمع ہوں اور آخر پہ یہ آخری آئے تو مصلی پر تو بڑی بات ہے، نہ کوئی میرے محبوب کے برابر نہیں کھڑا ہوتا، سب حضور کے پیچھے کھڑے ہوتے اور حضور سب سے آگے کھڑے ہوتے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ پردہ ہٹائیے، سامنے آئیے، دیدار کروائیے، پیاس بجھائیے، مانگ کس سے رہے ہیں؟ بولو پنڈی کی بے زبان ہو، اللہ کا نام بھی نہیں آتا میرا خیال میں، یا گھبرا رہے ہو؟ بھئی کس سے مانگ رہے تھے؟ بلند آواز سے، طور پہ کھڑے ہیں، طور پہ، اور کہتے ہیں یا اللہ پردے ہٹائیے، دیدار کرائیے۔ آواز آئی قال لن ترانی، اے میرا کلیم ہرگز نہیں، تیری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ نہیں کہا کہ میں دیدار کروا نہیں سکتا، فرمایا تو کر نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ کلیم تھے، بات سے بات نکالتے تھے، ہٹے نہیں یا اللہ مہربانی فرما۔ اللہ نے کہا پہاڑ کی طرف دیکھیے۔ پہاڑ کی طرف دیکھا تو اللہ نے ایک ذرہ اپنی تجلی کا پہاڑ پر نازل کیا، پہاڑ جل کر سربا ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش آئی تو کہنے لگے فلما افاق قال سبحانک۔ یہ سبحان بڑے بڑے مسئلے حل کر دیتا ہے، یقین جانیے۔ جب آدمی کہے سبحانہ کا، اس کا ترجمہ مفہوم میں آپ کے سامنے اپنی خطیبانہ ذوق میں بیان کرتا ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو بندہ کہتا ہے سبحانہ کا، ایک دفعہ سارے کہو، جن کو اچھا لگے وہ کہے۔ ابھی آواز نہیں آئی؟ تھوڑا سا زور، سبحانہ کا کہو، سبحانہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ کوئی برا لفظ نہیں ہے، بڑا اچھا لفظ ہے سبحانہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کہنے والا اللہ کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ میری کمزوری میں مثال کوئی نہیں، تیری شاہزوری میں مثال کوئی نہیں،
میں فقیر ہوں تو دستگیر ہے، میں منگتا ہوں تو داتا ہے۔ سبحانک۔ جب ہم مسجد میں آتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ میں ذرا آپ کو سمجھاؤں گا، ٹیچروں کی طرح طالب علم ہوں بھئی۔ یوں پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ کیسے کرتے ہیں؟ اچھا یوں کیوں کرتے ہیں؟ آئے وضو کرو کہ اللہ اکبر، بات بن گئی۔ یوں کیوں کیا؟ پیر ہے تب بھی، وزیر ہے تب بھی، مشیر ہے تب بھی، ولی ہے تب بھی، محدث ہے، مفسر ہے، کتب ہے، ابدال ہے، کوئی ہے، فقیہ ہے، تابعی ہے، صحابی ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، سعد ہے، سعید ہے، حسن ہے، حسین ہے، حتیٰ کہ آمنہ کا لال ہے۔ سب کیا کرتے تھے، کیا کرتے ہیں اور کیا کرتے؟ یوں کیوں کرتے ہیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی آدمی کے ساتھ کسی کا مقابلہ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جس کے ساتھ پاس اسلحہ ختم ہو جائے، وہ کیا کرتا ہے؟ بندہ مسجد میں آ کے کہتا ہے اللہ تیرا بڑا مقابلہ کیا، بازار میں بیٹھ کر، دکان میں بیٹھ کر، کرسی پہ بیٹھ کر، اخیر کار یہ کہتا ہوں اللہ میں ہار گیا، میں خالی ہاتھ آیا ہوں، کچھ نہیں لے کے آیا، خالی دامن آیا ہوں، یہ دیکھ کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی تو در ہے، خالی ہاتھ آتا دیکھا ہے، خالی ہاتھ جاتا نہیں دیکھا۔ خالی دامن آتے ہیں، دامن بھر کے جاتے ہیں۔ اب ذرا زور سے بولنا جن کو سمجھ آ جائے، یہ خالی دامن بھرنے والا کون ہے؟ میری رعایت نہیں کرنی، سب کو نہیں کہتا، جن کا عقیدہ ہے وہ کھل کے بولے۔ آواز نہیں آئی؟ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا دریا کو وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ خالی دامن بھرنے والا کون ہے؟ اگر وہ نہ بھرے تو کوئی نہیں بھرتا، وہ بھر دے تو کوئی چھین۔ ذرے کو برق کرتا ہے دریا کی رود میں، بے کس کو روزی دیتا ہے دشمن کی گود میں، کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ وہ اللہ ہے۔ ایک دہریے نے چیلنج کیا تھا، بادشاہ تھا، اس نے کہا جو میرے سوالات کا جواب دے میں اس کو آدھی شاہی دوں گا اور اس کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا۔ دہریہ تھا، اب سوال کیے، بڑے بڑے صاحب علم آئے، اس کے سوالوں کا جواب وہ دیں قرآن پڑھ کر، وہ کہے میں قرآن کو مانتا نہیں۔ ایک بچہ کھڑا ہوا مجمع سے، اس نے کہا کر سوال میں جواب دوں گا۔ اس نے کہا تو بچہ ہے؟ بچہ کہنے لگا ہر بچہ بچہ ضرور ہوتا ہے پر ہر بچہ کچا نہیں ہوتا، تو کر سوال میں جواب دوں گا۔ اس نے کہا تم کہتے ہو اللہ ایک ہے، کہا ایک ہے، کہنے لگا دلیل، فرمایا گنتی گن۔ اس نے کہا 1 2 3 4 5 6 7 8۔ اس نے کہا دوبارہ گن۔ اس نے کہا 1 2 3 4 5۔ اس نے کہا دوبارہ گن۔ اس نے کہا جی کیوں؟ کہا ایک تو کہتا ہے، ایک تو گنتا ہے، ایک سے پہلے گن۔ اس نے کہا ایک سے پہلے جب ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا تیرا سوال تھا کہ اللہ ایک ہے اور ایک سے پہلے کیا تھا؟ جب گنتی میں ایک سے پہلے کوئی نہیں، اللہ سے پہلے بھی کوئی نہیں۔ هو الاول والآخر۔ اس نے کہا دوسرا سوال، کہا تمہارا رب ہر جگہ موجود ہے؟ فرمایا ہے۔ نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ نے فرمایا کوئی دودھ کی بالٹی منگواؤ، بادشاہ آتا فوراً تازہ دودھ منگوایا۔ اس بچے نے کہا اس میں مکھن ہے؟ اس نے کہا جی دودھ کے ذرے ذرے میں مکھن موجود ہے۔ امام صاحب کہنے لگے نظر کیوں نہیں آتا؟ اس نے کہا جی محنت کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا مکھن دیکھنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے اور مکھن بنانے والے کو دیکھنے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں۔ جب محنت کرے گا تو وہ بھی نظر
آ جائے گا۔ اس نے کہا تمہارا اللہ اس وقت کدھر دیکھ رہا ہے؟ کہا موم بتی جلاؤ۔ جب موم بتی ٹیبل پر رکھی تو کہا اس کی روشنی کا رخ کدھر ہے؟ کہنے لگا چاروں طرف۔ فرمایا میرا اللہ بھی دیکھ رہا ہے ہر طرف۔ اس نے کہا تمہارا رب اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بچہ کہنے لگا میں بچہ ہوں، سوال بڑا ہے، تو کرسی چھوڑ، میں کرسی پر بیٹھ کے سوال کا جواب دوں گا۔ اس ویلے دے بادشاہ چنگے ہوندے سی، مولویاں دے آکھے کرسی چھڑ دیندے سی۔ یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی نا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے جناب۔ کرسی چھوڑ کے بادشاہ کھڑا ہو گیا، وہ بچہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا سوال سمجھ آیا؟ کہا جی نہیں۔ کہا تیرا سوال تھا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اس وقت تو نے یہ کیا ہے کہ تجھے کرسی سے اٹھا دیا ہے، مجھے بٹھا دیا ہے۔ اب آپ سبحان اللہ کہیں، میں بچے کا نام بتاؤں؟ وہ بچہ بڑا ہو کر فقاہت کا سورج جسے کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کہلایا۔ تو میں دور چلا گیا، عرض یہ کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آئے تو کہا قال سبحانک، اور ہم جب یہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ کچھ نہیں لے کے آئے، پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، بڑائی تیری، کبریائی تیری، تجھ سے بڑا کوئی نہیں، مجھ سے چھوٹا کوئی نہیں، مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں، تجھ سے بڑا دستگیر کوئی نہیں۔ اور پہلا جملہ زبان سے کیا نکالا؟ سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ۔ ابھی نہیں، اللہ کہتے آگے چل، کہتے ہیں وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اللہ فرماتے ہیں بس یہی رک، اب یہی رک جا کہ جو تو نے وعدے کیے پکا رہنا تیرا کام ہے، مسجد سے نکلنے سے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دینا میرا کام ہے۔ وعدہ کر کے باہر مقرر جانا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ میں تجھے نہیں دیکھ سکتا، تو ایسے ہی رہے گا یا کوئی تجھے دیکھے گا؟ فرمایا ہاں یہ بات پوچھنے والی تھی، ابھی ہٹے نہیں موسیٰ علیہ السلام۔ تو آواز آئی نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ میں ان علماء سے، اہل علم سے معذرت کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ دیدار نہیں کیا، میں ان کی حمایت کرتا ہوں جو کہتے ہیں دیدار کیا۔ کیوں؟ لوگ کہتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کہتے محبوب آنا ذرا میرا دیدار کر، دیکھ کے جا، دیکھ میرا کوئی بیٹا ہے یا اللہ نہیں، میں دنیا پہ جا کے اعلان کر دے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ تو میں نے وہ سورت پڑھی ہے جو مولویوں کو سب سے زیادہ کام دیتی ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے، یہی وجہ ہے جو بندی جا رہا ہے حج پر، بریلوی جا رہا ہے حج پر، غیر مقلد جا رہا ہے حج پر، بڑا یا چھوٹا جا رہا ہے عمرے کے لیے، جب وہ احرام باندھ لیتا ہے تو کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، پڑھیے
لبیک، یا اللہ جو میرے ساتھ پڑھے اس کو جلدی لے جانا اور وہاں جا کے پڑھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہر کوئی وہاں کہتا ہے اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اور کہتا ہوں لا شریک لک، تیری ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، تیری صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، مشکل کشا بھی تو ہے، حاجت روا بھی تو ہے، بیٹے دینے والا بھی تو ہے، بیٹیاں دینے والا بھی تو ہے، عزت دینے والا بھی تو ہے، ذلیل کرنے والا بھی تو ہے، ساری کائنات کا رکھوالا بھی تو ہے، اور بس تو ہی تو ہے۔ جب بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو کہتے کیا ہے؟ شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ میری موجودگی میں تم نعت خانوں کو بلاتے ہو تو میرے ساتھ طے کر لیا کرو، سارے کام میں کروں گا اور کھل کے کروں گا۔ شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، پڑھیے شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کا شراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ پڑھ لیجئے شکر ہے تیرا خدایا۔ بڑا مشکل ہے دیوبندیاں نو بلانا، مجد تلو کٹا کھچنا تے دیوبندیاں کو گل لینی بڑی اوکھی۔ یہ کہتے ہیں ہمارے اوپر پڑھو، اللہ کے بندو زندہ ہو کے سنا کرو، سارے پڑھو شکر ہے تیرا خدایا۔ اگر آپ نے اب میرا ساتھ نہ دیا تو میں باہر جا کے یہ کہہ دوں گا مجھے کیوں نکالا۔ پڑھو نہیں تو میں باہر جا کے کہہ دوں گا شکر ہے تیرا خدایا میں تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ تو سنتا ہے صدا سے پہلے، مانگنے والے کو دیتا ہے دعا سے پہلے، جو تیرا نام لے کر کرتے ہیں مریضوں کا علاج تو ان کو شفا دیتا ہے دوا سے پہلے، دل شکستہ وہ جوڑ دیتا ہے، بات خدا پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے جود و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، بے طلب ہی دیے جاتا ہے مجھے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں کہ جھولی میری بھر جاتی ہے۔ یہ جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ دامن بھرنے والا کون ہے؟ ہر کسی کی سننے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ ہر کسی کو جو اس کی چاہت ہے اس کے مطابق روزی دینے والا کون ہے؟ چونٹی کی روزی چونٹی کو مل رہی ہے، ہاتھی کی روزی ہاتھی کو مل رہی ہے، یہ رزق کی تقسیم کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ بند کمرے میں مریم کو جنت کے پھل پہنچانے والا کون ہے؟
حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جب شام کو گھر آتے ہیں، قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب آپ آئے اندر دیکھا بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں یا مریم انا لکی ھذا، یا مریم انا لکی ھذا، اور بولو ہمارے ساتھ، عطا اللہ شاہ بخاری اب نہیں آئے گا، مفتی محمود اب نہیں آئے گا، احمد علی لاہوری اب نہیں آئے گا، شیخ عبداللہ درخواستی اب نہیں آئے گا، مولانا ضیاء القاسمی اب نہیں آئے گا، غلام غوث ہزاروی اب نہیں آئے گا، اب ہمارے پاس ساتھ گزارا کرو، یا مریم انا لکی ھذا، بیٹی مریم یہ کہاں سے آئے ہیں، یا مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت مریم کہتی ہیں ہوا من عند اللہ، نہیں میں چائے نہیں پیوں، جزاک اللہ، مولوی ٹھنڈے رہنے دو، اگر آپ چاہیں تو آپ کو ایک ایک کپ پلا دیتے ہیں، پھر جزاک اللہ تو کہہ دو یار، ہوا من عند اللہ۔ اگر علماء بیٹھیں کیوں حضرت مریم یہ کہہ دیتی کہ یہ آپ کے قدموں کی برکت ہے، یہ کہنا کوئی حرام نہیں تھا، اس لیے کہ نبی کے جسم میں برکت ہوتی ہے، نبی کے قدموں میں، نبی کے ہاتھوں میں، نبی کے دیکھنے میں، نبی کے سننے میں، نبی کے بولنے میں، نبی کے سوچنے میں، نبی کے لعاب میں، لیکن حضرت مریم نے شرک کی جڑ کاٹ دی کہ جہاں سے کوئی مغالطہ پیدا ہو، کہا ہوا من عند اللہ، یہ کس کے پاس سے آئے ہیں؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کس نے بھیجے ہیں؟ اللہ نے، جو چاہے تو بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ کون؟ اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں پنجابی میں آپ کو ایک شعر پڑھ کے سمجھا دیتا ہوں، تھوڑی تھوڑی پنجابی سمجھو گے؟ سارے سمجھو گے تو پھر میں ایسی تکلیف کر اردو کی۔ بابا بہو بڑا مسئلہ حل کر گیا، بابا جی کہتے ہیں دال دلیلا، اگر آج آپ ساؤنڈ لگا لیتے نا تو کیا بات تھی، پر کوئی بات نہیں، یہ سخیاں دا جلسہ ہے۔ دال دلیلا بھئی، اگر میرا شعر پسند نہ آئے تو یہ پیسے واپس، تسی آنکھوں پہ دیاں گے تو لگاں گے نا۔ دال دلیلا چھوڑ وجود تے ہو ہوشیار فقیرہ، پنچھی اڈ دے، بابا جی دے کلام تے غور کرنا، کہندے نے بل توکلی
بنچھی اڈ دے دے پلے خرچ نہ زیرا اچھا بھی آج تک میں نے کوئی طوطا نہیں دیکھا، کوئی کوا نہیں دیکھا، کوئی چڑیا میں نہیں ویکھی جڑی نال بیگ لئی پھر دی ہوئے۔ کدی کسی نے کہاں دیکھا ہوئے نال تھیلا؟ کوئی طوطا ویکھیا ہوئے اصلی طوطا نال کوئی بیگ؟ کیوں بھائی؟ اچھا بھائی پرندیاں دا عقیدہ ہے خالی پیٹ جاواں گے بھر کے واپس آواں گے، اور پھر وہ جمع بھی نہیں کرتے۔ ایک بینک دکھلاؤ جہاں کسی کوے نے کسی طوطے نے اکاؤنٹ کھولیا ہوئے، کیوں بھی ہے؟ کسی چڑیا نے، کسی گگو نے، کسی ہدہد نے۔ کمال ہے یار، کوئی ڈالراں دی فکر نہیں، یہ سارا کوئی سانو لگا ہوا ہے۔ وہ رات کھا کے سو جاندے نے تے کہندے کی نے اللہ جے تو اج دن نو کھلایا ہے سانو کا دی فکر ہے، کل بھی تیرا ہے، کوا بھی تیرا ہے، روٹی بھی تو ہی دیویں گا، کیونکہ روز ہی روز۔ اچھا بھی آپ میں ماشاءاللہ بڑے مالدار لوگ بیٹھے ہوں گے، دکاندار لوگ بیٹھے ہوں گے، پتہ نہیں کون کون سے دار بیٹھے ہوں گے، میری رعایت نہیں کرنی۔ کبھی آپ کے پاس کوا آیا ہو، چڑیا آئی ہو، ہدہد آیا ہو اور اس نے کہا ہو کہ جی آج میں بھوکا رہ گیا ہوں، مجھے چوگ نہیں ملی، مجھے دانہ نہیں ملا، چودھری صاحب، ملک صاحب، راجہ صاحب، مولوی صاحب مجھے 2 دانے دے دیجیے، چپ کر گئے ہو، لگتا ہے آپ سے مانگتے ہیں پرندے۔ کبھی آئے ہیں پرندے آپ کے پاس؟ کون کھلاتا ہے؟ نہیں، اگر جن کو سمجھ آئی ہے کون کھلاتا ہے؟ اچھا بھی پرندوں کو کھلا سکتا ہے، بندوں کو نہیں؟ ہمارا یہ یقین کمزور ہو چکا ہے۔ تو بابا باہو کہندہ ہے روز ہی روز یا اللہ جڑا بندہ بلند آواز نال سبحان اللہ کہے اے کسی دا محتاج نہ ہوئے، روز ہی روز اڈ کھان ہمیشہ نہ کر دے نال ذخیرہ، آنکھ باہو رب روزی دے تے جڑا پتھر وچ ہے کیڑا، ہن تے سبحان اللہ اچھی کہہ دے تو۔ حضرت زکریا علیہ السلام بے موسم پھل دیکھ کے کہنے لگے، میری طرف دیکھنا، ہاں جی لگ گیا پتا، پہلے میں چپ ساں کہ میرا موسم نہیں رہا، بے موسم پھل دیکھ کے پتہ لگ گیا ہے جے تو دین تے آویں تے موسم نہیں ویکھدا، ہو لین دے رات میں بھی کروں سا تجھ سے بات، رات ہو گئی، قرآن کہندہ ہے اذ نادا ربہ نداء خفیا، زور سے پکارو تو سننے والا کون، آہستہ پکارے تو سننے والا کون، کون کون کون، آواز نہیں آئی، دل سے آواز آئے کون، ہر جگہ سننے والا کون، ہر کی سننے والا کون،
ہر کسی کی سننے والا کون، ہر کسی کو دینے والا کون؟ اللہ اللہ کریے تانگل بن دیے، نبی دا دامن پھڑیے تانگل بن دیے، کلمہ بلال نے پڑھیا کفر دا سینہ سڑیا، وانگ بلال دے کلمہ پڑھیے تانگل بن دیے، اللہ اللہ کریے تانگل بن دیے۔ میرے معزز سامعین میں بہت دور چلا گیا، ذرا سبحان اللہ دی چھال آوے، اگلی گل آوے، اس سے بھی زیادہ پھر مولانا نعمان عاشق صاحب نے پہلے کیوں نہیں دسیا؟ کیونکہ یہ پنڈی ایک کڑا لکھنؤ ہے کہ جہاں بڑی مشکل ہے۔ بس پنجابی میں ہم تینوں کہہ دیتے ہیں، تو ستی کی کہہ دیتے ہیں تیکونا ولا بیکون۔ اللہ اکبر، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں اللہ نے اپنا حبیب دیا، ہمیں اللہ نے اپنا حبیب دیا، جس کے جدے چہرے جیسا چہرہ کوئی نہیں، جدیاں زلفاں جیسیاں کسے دیاں زلفاں کوئی نہیں، جدے جسم جیسا کسے دا جسم کوئی نہیں، محمد دے مشن جیسا کسے دا مشن کوئی نہیں، جدی زبان جیسی کسی دی زبان نہیں، جدے کلام جیسا کسی دا کلام نہیں، جدے عنوان جیسا کسی دا عنوان نہیں، میرے محمد دا تاج بھی نرالا، معراج بھی نرالا، مزاج بھی نرالا، عنوان نرالا، اعلان نرالا، بیان نرالا، قرآن نرالا، وجدان نرالا، جلال نرالا، کمال نرالا، خیال نرالا، میرے آقا دا کالا بلال نرالا، میرے نبی دی ساری آل نرالی، القاب نرالے، اصحاب نرالے، ازواج نرالیاں، بنات نرالیاں، اصحاب نرالے، کھل کے کہہ دو مکہ نرالا، مدینہ نرالا، مکہ نرالا، مدینہ نرالا، میرے محمد دا منبر نرالا، مصلی نرالا، میرے آقا دا حجرہ نرالا، حجرے تے سون والے دو یار نرالے۔ بابا جی اب ہوں تو سی سبحان اللہ اچھی آکھو، سبحان اللہ، جڑا اچھا سبحان اللہ کہوے اللہ تعالیٰ اس نو مدینے لے کے جاوے، سبحان اللہ، یا زندہ باد زندہ باد۔ بابا جی تو پھڑ کے سارے نے ہلا دیتا ہے، میں نے پتا ہوندہ تو نہیں ہے، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، جتھے ٹر داریا لوگو کونین دوالی ہے، جتھے ٹر داریا لوگو کونین دوالی ہے، حرمین چلے جاؤ اکھی نال ویکھ کنی سنیا، میناراں وچ گونج دی جو اذان بلالی ہے، میناراں وچ گونج دی جو اذان بلالی ہے، مکے تے مدینے دی کیا شان پڑھی، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، ابو بکر عمر یارو قسمت والے نے، ابو بکر عمر یارو قسمت والے نے، انہاں پھلاں دے وچ ستا اس باغ دا مالی ہے، انہاں پھلاں دے وچ ستا اس باغ دا مالی ہے، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی
ہے اگلے جملے تے میں تمہیں چیک کرنے کتنا کرنٹ موجود ہے نبی دیاں بیویاں نبی 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 دیاں بیویاں مومناں دیاں ماواں نے اگلا جملہ سمجھ آ جائے تو ذرا ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہہ دینا نبی دیاں بیویاں مومناں دیاں ماواں نے حیا کر دے او بندہ او جدا خون حلالی ہے حیا کر دے او بندہ جدا خون حلالی ہے سبحان اللہ دی چھل آوے اگلی گل آوے جو غصہ کرے وہ جلالی ہوتا ہے جو پیار کرے وہ جمالی ہوتا ہے جو سوچوں میں رہے وہ خیالی ہوتا ہے کوئی کم ضرب ہوتا ہے تو کوئی عالی ہوتا ہے جو ہاتھ پھیلائے وہ سوالی ہوتا ہے جو باغ کو پانی دے وہ مالی ہوتا ہے جو نبی کی ازواج کا احترام کرے حقیقت میں وہی بندہ حلالی ہوتا ہے ہن ذرا سور نال بولو اگلی گل کریے اللہ نے سانو اس نبی دی امت وچ پیدا کیتا ہے اور اللہ نے فرمایا میرا سونا میرا حبیب دلاں دا طبیب دکھیاں دا نصیب اے سونا جو دیوے لے لینا اے میرا سونا جو دیوے لے لینا انکار نہ کرنا کیونکہ نبی دے طریقے وچ کامیابی ہی کامیابی ہے یہ تبلیغی بھائی دو جملے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین کہاں آ جائے دل میں آ جائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں پر چل کر کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقوں پر چل کر ناکامی کا یقین واہ باب تبلیغیوں کمال دا جملہ کیا قسم میں نو تبلیغی جماعت اللہ بڑا پیار ہے یقین جانو بس صرف سانو کو جنہ نہ کہنا بس بڑا پیار ہے میں ان کی ہر جگہ وکالت کرتا ہوں لیکن ظلم ہے کہ چلا لا کے آدھے نے تے کہندے نے مولوی نو کڈو اللہ پاک تواڈے ساڈے پیار نو قائم رکھے اللہ نے مولانا الیاس کاندلی کو کیسا کم لیا چلتا پھرتا مدرسہ یوسف یوحنا انہاں کول آ جائے تے محمد یوسف بن جاندا ہے گلوکار انہاں کول آ جائے تے محمد دا تابع دار بن جاندا ہے کرکٹ دا کھلاڑی آ جائے تے رکھ لیندا داڑھی ہے کافران دے میدان وچ بھی نماز پڑھا کے کافران نو رکھدا ساڑی ہے سب تبلیغ جماعت کی محنت ہے اللہ ان کو سلامت رکھے میرا سونا جو دیوے ایدی گل تے یقین کر لینا میرے محبوب علیہ السلام مکہ شریف وچ رات نو کھڑے ہو کے قرآن پڑھ دے سن اور کیا کمال ہوگا جب قرآن اللہ کا ہوگا اور زبان میرے مصطفیٰ کی ہوگا سب سے بڑے اس وقت دشمن جڑے سب تو بڑے سی ایک سی ابو سفیان بعد اللہ نے ایمان دیتا ایک سی اخنس بن شریک اور ایک سی ابو جہل سارا دن یہ پتھر مار دے سن حضور اور لوگوں لا تسمعوا لهذا القرآن
نہ سنو محمد دا قرآن اور رات نو اے چھپ کے میرے محبوب دا قرآن سن دے ہون بھی جڑے مولوی روک دے نے نا بھی انہاں دی تقریر نہ سنیا کرو رات نو ساڑیاں تقریراں سن دے نے صبح بدل کے کر کے پیسے کمان دے یقین جان میرے کول کئی دلیلاں موجود ہیں لوگوں نے روک دے نے نہ سننا آپ چوری سن دے اخنس بن شریق اپنے کونے تے کھڑا ہے تے ابو جہل اپنی جگہ تے ابو سفیان اپنی جگہ تے کھڑا ہے روز حضور قرآن پڑھا آقا نے قرآن پڑھنا بند کیتا ہے تینے ایک چوک وچ کٹھے ہو گئے ابو جہل کتھوں آئے کہنے لگا تسی کتھوں آئے ہو کہنے لگے قرآن سنن گئے ساں کہنے لگا میں بھی قرآن سنن گیا ساں آپس گلاں کرن لگ پے یار سنن تے جانے ہیں یہ سانو کسی نے ویکھ لیا وہ کہے گا بڑے عجیب ہو اسی سنیے تے مار دے ہو آپ راتی سن دے ہو اسی سنیے تے کہندے ہو دوبارہ کلمہ پڑھ آپ انہاں معاہدہ کر لیا تینہ نے بھی کل نہیں آنا اللہ نے فرمایا نہ آئیو میرا سونا تے آئے گا میرا حبیب تے آئے گا تسی نہ آنا رات ہو گئی تین نے اپنے بستر تے نیند نہ آوے یقین جانو میرے کو بہت بڑے مولوی نے جیدہ ریٹ ہے 90,000 روپیہ ایک تقریر 1 گھنٹے دا 90,000 روپیہ او تے ہاذا من فضل او سانو تے کو 100 ہی دے لے تو دوجہ کہندہ مشرک ہو گیا ادھر 90,000 1 گھنٹے دا وکھرا تے باقی ماشاءاللہ جو آوے وہ مال غنیمت ہے وکھرا انہیں میں نے فون کیتا کہ عثمانی صاحب بول دے میں کہ جی کہنے لگے جی فلاں مکتب فکر دا فلانا مولوی بول رہے ہیں میں کہ جناب حضرت کی حال ہے ٹھیک ٹھاک ہو خیریت ہے میں کہ جی مینوں کیویں فون کیتا ہے کہ تہاڈی میں ایک تقریر سنی ہے تے اے شعر مینوں سمجھ نہیں آ رہا تھوڑا جہا سمجھا دو میں کہ یار اس 90 چ 45 مینوں دے چھڑ ہائے ہائے توجہ ہے انہاں کا کل نہیں آنا نہ آئیو اپنے بستر تے لیٹے نے تے ابو جہل کہندا ہے نیند نہیں آ رہی ابو سفیان کہندا ہے نیند نہیں آ رہی اخنس کہندا ہے نیند ابو جہل کہنے لگا میں چلا جانا کل پوچھن گے تے آکھاں گا میں کوئی نہیں سگیا ایو گل انہاں بھی سوچ لئی اپنی نکرے کھڑے ہو گئے تے میرے محبوب مصلی تے کھڑے ہو گئے ظاہر ہے میرے نبی نے توحید دی ایتاں بھی پڑھیاں ہونیاں کیونکہ مشن جو میرے نبی دا توحید سی سن رہے واپس آئے پھر چوک تین ایک دوجے دے متھے لگ گئے وہ ابو جہل کچا نکلے ہیں انہیں کہتے تسی کیڑے پکے نکلے ہو کہنے لگے ادو تک نیند نہیں آ رہی سی جدو تک کنت محمد دے قرآن والی آواز دا نشہ نہ پہنچ جائے راتی گھر چلے گئے دن چڑھیا اخنس نے ڈنڈا چکیا سیدھا ابو جہل دے دروازے تے ابو جہل اکھاں ملدا ہویا باہر آ گیا انہیں کڑی نماز پڑھنی سی ابو جہل نماز نہیں پڑھدا جڑا ابو جہل ہوئے فجر نہیں پڑھدا تھوڑی گل نہیں کیتی میں ابو جہل دی گل کیتی تسی سارے ماشاءاللہ پڑھ دیو میں ابو جہل دی گل کیتی ستے انہوں نے خراٹے میں ساری رات فیس بک تے بک ساری رات لگے نے گیماں تے فجر دی نماز جلے اذان دا ٹائم آیا اس لئے حضرت نیند آ گئی شیطان بڑا نام مراد ہے سونے والا وقت جاگتے گزار چھوڑا اور جاگنے والا وقت نیند میں گزار چھوڑا یہ وقت بڑا قیمتی ہے اسے قیمتی بنا لیجئے فجر کی نماز مت چھوڑنا پنجے نمازاں پڑھنا فجر پڑھو گے تو زور بھی توفیق ہو جائے گی ابتدائی غلط ہے پہلی اینٹ ہی غلط ہے وہ ایک بندے دی گاں مسیتے آ گئی گاں مولوی صاحب نے ڈنڈا چکیا تو کہندا تینوں شرم نہیں آئی تیری گاں مسیتے آ گئی ہو سکے جی جانور
ایویں غصہ کیتا ہے کدی مینوں ہی مسیح تے ویکھیا ہائے ابو جہل باہر نکلے ہاں بھائی کیویں آئے اخنس کہنے لگا اوے گل سن ابو جہل کدی بندے دے بچے والے سچی گل بھی کریا کر انہیں کہا پوچھ کہندا جد راتی قرآن سنن گئے ساں اے دے بارے کی خیال ہے پوچھن والا بھی مشرک دسن والا بھی مشرک کی خیال ہے محمد دے بارے ابو جہل سوچی پہ گیا جھوٹ بولنا تے پھر بھی گل نہیں بندی سچ بولنا تا بھی گل نہیں بندی سجے کھبے ویکھ کے کہن لگا اج سچی بولنا چاہیے اخنس سچی پوچھیں تے محمد تو وڈا زمین دے اتے تے اسمان دے تھلے ماں سچا جمعہ ہی کوئی نہیں یہ کوئی میرے الفاظ نہیں یہ دشمن کے الفاظ ہیں اس تو بڑا سچا کوئی نہیں اخنس کہن لگا جے سچا ہے چل پھر من لئیے ابو جہل نے ٹھنڈا ہو کا بھریا تے کہن لگا اخنس گل تیری ٹھیک ہے پر ایک مینوں پرابلم تے مسئلہ ہے جے محمد دی من لئی جے سرداری چلی جائے گی اللہ کہندا بڑا بے وقوف ہے جنوں تو سرداری سمجھنا ہے اے ذلت تے خواری ہے اصل سرداری تے محمد دی تابعداری ہے بلال نو کون جاندا سی جدو مکہ پتہ ہویا تے آقا فرماندے نے بلال جی آمنہ دے لال اذان پڑھ آقا کتے پڑھا فرمایا مار چھلانگ بیت اللہ دی چھت تلے محمد دے غلام دی بلے بلے حضرت بلال چڑھ گئے بیت اللہ دی چھت تے اور پھر رہن کدی سجے جا کدی کھبے جا کدی اگے کدی پیچھے بلال اذان پڑھ اذان اے سیرگاہ نہیں انہیں کہا سونے پہلے اذان پڑھدا ساں بیت اللہ ول منہ کر کے ہن چڑھ گیا ہوتے ہن ول گئے نے سارے نکل ہن سوچی پیا بھی منہ کدھر کرا میرے محبوب نے فرمایا بلال تینوں اج کھلی چھٹی ہے جڑے پاسے دل کوئی کہ بلال نو بیت اللہ دی چھت تے او دے حسن نے کھڑا نہیں کیتا میرے نبی دی تابعداری نے کھڑا کیتا ہے بلال دا مقام و مرتبہ او دی ذات پاک دی وجہ تو نہیں محمد دی گل مننے سے حضرت عمر چلتے چلتے جنگل دے کنارے چلے گئے تے رونا شروع کر دیتا لوگوں نے کہا حضرت کیوں روندے ہو فرمایا آج میں نے اپنا بچپن یاد آ گیا ہے ایتھے میں جانور چراندا ساں تے قابو نہیں سی ہوندے تے میرے باپ میں نے ڈانٹ کے کہن لگا ابا کہ عمر یہ جانور تیرے قابو وچ نہیں ہوندے زندگی کیویں گزارے گا لکھاں تے لا تعداد سلام ہون آمنہ دے لال تے جدے دامن نال لگیاں ہوا بھی کہنا من دیئے پانی بھی کہنا من دائے آگ بھی کہنا من دیئے حتیٰ کہ زلزلہ آوے تے درہ مارے زمین بھی کہنا من دیئے مدینے آیا نا زلزلہ حضرت عمر نے کھچ کے درہ مارے ٹھہر جا ناہل ادو حرکت کریں جے تیرے تے عدل نہ ہوئے اس دن تو بعد آج تک مدینے زلزلہ میں جدو گیا نا مدینے تے میں مدینے دی زمین نو تصورات پوچھیا بھی تیرے تے زلزلہ کیوں نہیں ہوندا انہیں کہا مولوی صاحب ہاتھ ہولا رکھو ایک درہ لگیا سی پیڑا اجے تک نہیں گئیاں یہ عمر دا درہ ہے عمر دا یہ انہوں نے پوچھو جنہوں نے وجہ ہے جنہوں نے نہیں وجہ ہے ہمیں عمر ڈرایا ہے او کمدے کھڑے نے تھے جنہوں نے پھینڈی لگی ہے آنکھو واہ عمر مزہ نہیں آیا مزہ نہیں آیا زور نال بولو گے تو عمر کی شان سے ایک شعر سنانا ہے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن
خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا آکھیے واہ عمر یا اللہ جڑا اچھی بولے دی عمرت برکت دے گی آکھو پھر کہو ذرا چوتھی مرتبہ زور نال کہو اللہ جنہاں عمر نو واہ آکھیا انہاں دی عمرت برکت دیں ایمانت برکت دیں رزقت برکت دیں اولادت برکت دیں عمر سے خدا دی قسم تو میرا سونا جو دیوے لے لو جنہ کما تو منع کرے رک جاؤ بس آخری گل آقا ممبر تے بیٹھے نے جمعہ دا دل نے خطبہ دے رہے نے میں قربان جاوا اس خطیب تو تے میں صدقے جاوا انہاں سامعین تو میرے نبی جیسا کائنات وچ خطیب کوئی نہیں خطیب الانبیاء اور صحابہ جیسا مجمع کوئی نہیں جنہیں حضور دا رج رج کے دیدار کیتا لذتاں لٹیاں موجاں لٹیاں کئیاں سامنے بہ کے دیدار کیتا کئیاں جھولی چ لٹا کے دیدار کیتا تے کئیاں نبی دے کندھے تے بیٹھ کے دیدار کیتا کئی نبیاں نو کندھے تے نبی نو کندھے تے بٹھا کے دیدار کیتا کئیاں نے نبی دے گھروں کھا کے دیدار کیتا تے کئیاں نبی نو گھروں کھوا کے دیدار کیتا کئی دلہا بن کے نبی دے دروازے تے آ کے دیدار کر گئے تے کئیاں دے بوئے تے خود نبی چلا گیا دلہا بن کے دیدار کرا آیا جڑا دلہا بن کے آیا او علی بن گیا جدے بوئے تے نبی گیا او صدیق بن گیا میرے محبوب علیہ السلام فرمایا جیڑا جتے ہے بہ جائے میں خاص گل کرنی ہے ایک میرے نبی دا دیوانہ مسجد داخل ہو رہے ہے ایک قدم سیڑھی دے اتے تے ایک تھلے کرنا تے آواز پہ گئی میرے آقا دی جیڑا جتھے ہے اتے بہ جائے تے قرآن یاد آ گیا دیوانے نو فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ اتھے ہی بیٹھ گئے آقا نے گل مکمل کی تے حضور دی نگاہ پہ گئی کہ میرا دیوانہ بڑا اوکھا بیٹھا ہے حضور نے اشارہ فرمایا ادھر آ یا اللہ تینوں تیری قدرت دا واسطہ اس مسجد کا نام کی ہے واہ فاروق اعظم کمال ہے بھائی فاروق اعظم دے اندر آن والے راول پنڈی والے پوری امت مسلمہ کل جدو مشکل چوے حشر دے میدان حضور فرشتے نو اشارہ کر کے کہہ دین سیڈ تے ہو لاؤ آ لین دیو اے میرے نے اچھا بھی تسی سبحان اللہ کہو تو انہوں ایک ایسا شعر سناواں اگلے سال تک خوشبو آئے گی جڑا کدی نہیں نہ بولیا مولانا نعمان عاشر صاحب اس میرے جملے تے بول پائے گا ساڈی قسمت لکی ہو گئی ساڈی قسمت لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی ساڈی قسمت لکی ہو گئی مدنی ہو گئی مکی ہو گئی سانو ملیا حسنین دا نانا ساڈی جنت پکی ہو گئی جڑے اجے بھی نہیں بولے انہاں نال میری کچی ہو گئی اللہ اکبر حضور نے فرمایا ادھر آ پہلے اٹھیا نہیں سی ہن اٹھ کھڑا ہویا حضور دے کول آ گیا کوئی منت مننی سی ابو دردا کوئی نظر مننی سی آقا نہیں
پھر اوکھا ہو کے کو بیٹھا سی، ایک پیر تھلے تے کتے رکھ کے کو بیٹھا سی، آقا تھوڑی آواز کرنا وچ پہ گئی، میرے ایمان نے اندر والا قدم باہر نہیں رکھن دیتا تے باہر والا اندر نہیں رکھن دیتا۔ درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ انج کر کے میرے محبوب دے دیوانے بن جاؤ۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا سونا رسول جو دے لے لو اور جنہ کما تو روکے رک جاؤ، بس دو گلا مننا توڑا کم ہے، سدھے جنت جاؤ گے، رستے میں سبیل برے کر بھی کوئی نہیں، کیونکہ جنت بنی ہی محمد دے غلامہ واسطے۔ اے مودی نے جنت کوئی نہیں جانا، گاں دے پجاریاں نے جنت، ٹھگیاں دے پجاریاں جنت، پتھراں دے پجاریاں نے جنت، شجراں دے پجاریاں نے جنت، اگے جوڑ آپے سمجھ لو کہ میں کی کہنا ہے، میں نہیں کہندا۔ غیر دے پجاریاں نے جنت جانا ہے انہاں نے جنہاں نے میرے محمد دی من لینی ہے۔ تو سب تو پہلی گل میرے محبوب کڑی کیتی سی، قولوا لا الہ الا اللہ، پھر پڑھ لو لا الہ، دودھ پڑ جائے لا الہ الا اللہ، لا اللہ جڑا زور نال پڑے مرن ویلے نصیب ہو جائے، لا پڑھئے لا الہ الا اللہ، لا ضرب لگائیے ضرب لگائیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے آقا نے پہلا حکم پہلی گل ایو کیتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ دے علاوہ معبود بھی کوئی نہیں، مسجود بھی کوئی نہیں، مگر مسجود کون، معبود کون، میرے محبوب دا چہرہ والضحا بنان والا کون، زلفاں واللیل بنان والا کون، اکھیاں مازاغل بسر بنان والا کون، سینہ علم نشرہ دین والا کون، اللہ، کہہ دو اللہ، پھر کہہ دو اللہ، مزہ نہیں آیا، اللہ کی توحید کا اقرار کیجئے، مسجود کون، معبود کون، بگڑی بنان والا کون، میرا نبی جو دے وے، سب تو پہلی چیز میرے نبی نے کی دیتی ہے، بولو عقیدہ توحید، عقیدہ توحید، اور فرمایا اللہ دے علاوہ اے متھا کدے ہور ٹیکنا، یعنی ساڑھی پنجابی جی کہندے نے بھی اللہ دے نال متھا لانا نہیں، متھا ٹکانا ہے۔ ظلم وے کسی رب نال متھا لانا سکھے، ٹکانا نہیں سکھے۔ جنہیں متھا لایا وہ بلال بن گیا، جنہیں ٹکایا وہ بلال بن گیا، جنہیں لایا ابو جہل بن گیا۔
رب نال متھا لائیو نہ، کیوں؟ متھا تاں لاویں جے رب دا مقابلہ کر سکی۔ اے جڑا ساہ ہے تیرا میرا، اے دے اسی مالک نہیں، تے پھر رب نال متھا لان دا طریقہ کی ہے؟ من جاؤ اللہ تو ہی ہے، اسی کچھ نہیں۔ میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے۔ اگر تے میں کہہ رہے ہیں صحیح تو پھر سارے پڑھو، جو میں غلط کہہ رہے ہیں تو اسے تھلے دیکھو۔ میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام، یار مزہ آ جائے، خدا کا نام کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے، خدا کا نام خدا کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری، خطائیں بخشوانے کو خدا کا نام، خدا کا نام کافی ہے۔ خدا کے منکروں سے کیوں لڑتے ہو سرے محفل، ان کا دل جلانے کو خدا کا نام۔ اتنی زور نال بولو کہ پاکستان اسلام اور کلمے دے دشمنوں دا دل جل جائے، ان کا دل جلانے کو اور زمانہ روٹھ جائے۔ آپ بھی سبحان اللہ زور سے کہیں، زمانہ روٹھ جائے، مجھے کچھ پرواہ نہیں حافظ، کیوں؟ میری عزت بچانے کو خدا کا۔ اگر میں سچ کہہ رہے ہیں تو ذرا ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دیو، میری عزت بچانے کو۔ بس ساری تقریر دا خلاصہ انہیں یاد کر لو کہ جو نبی دیتا ہے اور لینا ہے، جنہ کمہ تو روکے ہے۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان، کہتے کہتے زندگی باقی، ملاقات باقی، دعا کون کرائے گا؟